السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے، مگر جس پر میرے پروردگار کی رحمت ہو، یقیناً میرا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ اعتراف ہے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس فیصلے کو سننے کے بعد جو خواتین نے اور عزیز مصر کی بیوی نے برملا بادشاہ کے دربار میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بریت کا اعلان کیا۔ تو ایک بہت بڑا ایک مقام ہے جناب یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے غلطیاں نہیں کرواتا۔ یہ تو بہت بڑا گناہ تھا۔ تو اس بارے میں سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو الزام تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کے اور عزیز مصر کی منہ سے یہ لفظ کہلوا کے اس الزام کو دھلوایا۔ علماء نے اس کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ یہ کہنے والا وما ابرئ نفسی، یہ عزیز مصر کی بیوی تھی، کیونکہ اس نے بھی جب بادشاہ کے سامنے یہ بات کہی اور اعتراف کیا تو صاف کہتی ہے کہ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتی، کیونکہ نفس تو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے، مگر جس پر میرے پروردگار کی رحمت ہو۔ یہ مگر کا اشارہ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف ہے کہ اللہ نے ان پر رحم کیا، مہربانی کی، وہ اس برائی سے بچے رہے۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں نفس کے بارے میں 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو ہے نفس امارہ، جس کا یہ ذکر ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی پر، گناہوں پر اور نافرمانیوں کے ارتکاب کرنے پر ابھارتا ہے۔ تو خواہشات کی پیروی جب غالب آتی ہے تو انسان وہ برائی کر بیٹھتا ہے۔ یہ نفس بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی بچے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی اور نیک لوگ وہ بچ جاتے ہیں۔ پھر دوسری قسم ہے نفس لوامہ کی۔ یہ بھی قرآن مجید میں فلا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ یہ وہ نفس ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ اس میں خیر بھی پائی جاتی ہے اور شر بھی پائی جاتی ہے۔ جب یہ نفس شر کا عمل کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے، تو اس کا نام لوامہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اپنے مالک کو گناہ کرنے پر ملامت کرتا رہتا ہے کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ تم اس طرح کی حرکت کرتے۔ تو بہرحال یہ متردد ہوتا ہے، کبھی شر کی طرف کبھی خیر کی طرف یہ نفس مائل ہوتا رہتا ہے۔ پھر تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ یہ خیر اور نیکیوں کے کاموں کو پسند کرتا ہے اور گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور ان کو ناپسند کرتا ہے۔ برائیوں کو ناپسند کرنا اس کی ایک فطرت بن جاتی ہے، ایک مزاج بن جاتا ہے اور اس پر کنٹرول ہوتا ہے اس کو۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو یہ تینوں نفس انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف انبیاء کرام کو بچاتا ہے اس سے، باقیوں کے ساتھ نفس لوامہ بھی ہو سکتا ہے، نفس مطمئنہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح نفس امارہ بھی ہو سکتا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے جب یہ صفائی سنی کہ بندہ اتنا اچھا اور اس کو جیل میں ڈالا ہوا اور جس کی پاکیزگی کا اعتراف شہر کی ایلیٹ کلاس کی خواتین بھی کر رہی ہیں اور عزیز مصر کی بیوی بھی کر رہی ہے، جس کے گھر میں وہ نوجوان پلا ہے اور اتنے اچھے خواب کی اس نے تعبیر بھی بتائی ہے، تو بادشاہ نے کہا اس کو ذرا میرے پاس لاؤ۔ استخلصہ لنفسی، جس کو میں صرف اپنی ذات کے لیے یا اپنے کام کے لیے خاص طور پر چننا چاہتا ہوں۔ فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے اس سے بات کی، یعنی ہم کلام ہوا، تو قالا، بادشاہ نے کہا انک اليوم لدینا مکین امین، آج کے بعد تم ہمارے پاس، ہمارے ہاں ایک بڑے تمکین والے ہوگے، اقتدار والے ہوگے، عہدے والے ہوگے اور امین اور امانت والے بھی ہوگے، تمہیں کو پوزیشن دی جائے گی۔ تو یہاں دیکھیے بادشاہ نے جب یہ پہلی تو صفائی دیکھی کہ واقعی بندہ بڑا امین ہے، صاف ستھرا ہے، ماضی بے داغ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو بلایا تو خود بات کی تاکہ تسلی مزید کر لوں۔ یہ بات کرنے میں یوں سمجھ لیے جیسے آج کل کوئی انٹرویو لیا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے ایک قسم کا ان کو بلا کے ان سے ہم کلام ہوا، بات کی، اور بات کرنے کے بعد سمجھ گیا کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو فوراً ان کو ایک عہدے کی آفر کر دی
کہ آج کے دن مکین اور امین ہے اب. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فوراً عرض کی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام میں جانتا بھی ہوں. خزانوں کا نگران، جیسے آج کل وزیر خزانہ ہوتا ہے، تو مجھے منسٹر بنا دیجئے آپ، فائنانس منسٹر. اور میرے پاس دو کوالٹیز ہیں، ایک تو یہ حفیظ ہوں، میں حفیظ ہوں، یعنی ان تمام خزانوں کا نگرانی کرنے والا ہوں، ان کی حفاظت کرنا جانتا ہوں کہ ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس موقع پر ان کا استعمال کرنا ہے، ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، اور یہ سب کچھ کہاں سے آئے گا. اور علیم، یہ کام میں جانتا بھی ہوں. تو یہ دو کوالٹیز ان میں عام تھی. تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خاص حالات میں انسان اگر اپنی اندر کی کوالٹیز دوسروں کے سامنے اگر ذکر کر دے تو یہ بری بات نہیں ہے. ہر ایک کو نہ بتائے، وہ خاص حالات ہوں، خاص مواقع ہوں، اس موقع پر اگر یہ بندہ کام کر لے، اپنے ذات کی خوبیاں دوسروں کے سامنے بیان کرے تو یہ ممنوع نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممنوع ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بڑا پیور ثابت کرے، میں تو بڑا نیک ہوں جی، میں تو بڑا یہ کام کرتا ہوں. یہ پھر ریاکاری ہو جاتی ہے اور پھر اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دینے والی بات ہوتی ہے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں. یہ غلط بات ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پیور ثابت نہ کیا کرو دوسروں کے سامنے. تو بہرحال بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک اچھا انسان جو ہے وہ ان تمام باتوں سے پرہیز کر کے صرف اس چیز کو دیکھے کہ یہاں میرے علم کی یا جہاں میری کوالٹی کی ضرورت ہے وہاں خود بیان کر سکتا ہے. اپنے آپ کو بندہ پیش بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں اقتدار عطا کیا. وہ جہاں چاہتے رہتے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے ایسے ہی نوازتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. عہدہ مل گیا، جیل سے نکلے اقتدار پہ پہنچ گئے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہم کرتے ہیں. ہم چاہیں تو نیچے والے کو اٹھا کے اقتدار پہ بٹھا دیں اور چاہیں تو اس کو اٹھا کے جیل میں پہنچا دیں. لیکن شرط یہ ہے کہ جس کو اوپر بٹھانا ہے وہ محسنین ہوں، یعنی ہر حالت میں صبر کرنے والے ہوں. سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا، وہاں انہوں نے صبر کیا. غلامی میں رہے، وہاں بھی صبر کیا. جیل میں ڈالا گیا، وہاں بھی صبر کیا. پھر حرام کام کی طرف ان کی رغبت دلائی گئی، اس پہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا. یہ ہے محسن. ماضی اس طرح کا بے داغ ہو تو انسان کو اللہ تعالیٰ واقعی زمین میں اقتدار عطا کر دیتا ہے. تو جتنی آزمائش ہوتی ہے اسی کے مطابق انسان کا صبر ہو تو پھر یہ عہدے ملتے ہیں، یہ ترقی ہوتی ہے انسانی خوبیوں کی. اور یہ آزمائش کے مطابق صبر کی جو توفیق ہے اتنے صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ بھی دے دیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ صبر کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے. بے صبرہ انسان اس کو کوئی عزت نہیں ملتی، بلکہ لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو ظالم سمجھتے ہیں. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر ہی بہتر ہے. یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. دنیا میں تو مل جاتا ہے نا، لیکن اصل تو اجر آخرت کا ہے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، کچھ عرصہ کے بعد اب قحط پڑا ادھر فلسطین کی سرزمین میں اور دوسرے علاقوں میں، تو وہاں کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا. تو یہ لوگ بھی جو دیہات میں رہتے تھے کنعان نام کی بستی میں، تو وہاں سے بھائی جو ہے نا وہ سارے ٹریول کر کے شہر آئے، مصر آئے جو آباد علاقہ تھا اور وہاں رزق موجود تھا. تو وہ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی. تو فدخلوا علیہ، تو یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون، مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے. کیوں نہ پہچان سکے؟ اس لیے کہ وہ بچہ تھا، کنویں میں گرا دیا تھا، وہ ختم ہو چکا کبھی کا، اس کا سوچ نہیں سکتے کہ وہ بندہ وہاں سے اٹھ کے یہاں بیٹھا ہو. مگر یوسف علیہ السلام نے اس طرح پہچانا کہ یہ تو وہی 10 بھائی ہیں، یہ سارے ایک جیسے ہیں. وہ ایک دو باتوں سے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا انہوں کہ قحط ہے ہمارے ہاں، پلیز ہماری کو ہیلپ کیجیے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جن کو دے دیں. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، پھر جب یوسف نے ان کی واپسی کا سامان تیار کر دیا، یعنی ان کو غلہ بھی دے دیا اور پھر ان کے ساتھ سب کچھ اور بھی بہت کچھ کیا، تو جاتے جاتے ان کو کہا اب آپ آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا جس کو تم پیچھے چھوڑائے ہو. وہ بنیامین کو چھوڑائے تھے کیونکہ حالات سے پتہ چلا کہ سوتیلا بھائی ہے ایک، اس کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، وہ ابا کی خدمت کرے گا، اور یہ ان کے سگے بھائی تھے بنیامین. تو انہوں نے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا، تم دیکھتے نہیں کہ میں ناپ پورا دیتا ہوں اور ایک اچھا مہمان نواز بھی ہوں، تمہیں عزت بھی دی ہے. صرف بادشاہ سے ملاقات ہو جانا یا فائنانس منسٹر سے ملاقات ہو جانا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے.
کہ دیہاتی لوگ آئیں اور ان کو فائنانس منسٹر اپنے گھر مہمان بھی بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خاطر و مدارات کے علاوہ ان کو غلہ بھی دے، اور جو وہ سامان دے چکے اس کے بارے میں بھی کیا آگے آتا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ تو تمہارے لیے کوئی غلہ ہے اور نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا۔ بس اتنی بات کہہ دی اور ان کو کہا جاؤ۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، وہ کہنے لگے ہم اس کے والد کو اس کام پر آمادہ کر لیں گے اور یہ ہم کام کرنا جانتے ہیں اور یہ کام ہم کر کے رہیں گے۔ بس یہ دباؤ ڈال کے بڑے ہو کے جتھا بن کے والد پہ دباؤ تو وہ کہتے ہیں ہم ڈالنا جانتے ہیں۔ وقال لفتیانہ، اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ اجعلوا بضاعتهم، ان کی پونجی ان کی کھرجوں میں ہی رکھ دو، یعنی جو یہ سامان لائے تھے جس کے بدلے میں یہ غلہ لے کے جا رہے ہیں وہ سامان یا پونجی جو ہے وہ ان کی اونٹ کی وہ کھرجیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی وہ بنی جو ہی ہیں وہ لفافے یا بیگ سے ان میں ڈال دو، تاکہ جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو اسے پہچان لیں اور شاید اس طرح وہ جلد دوبارہ یہاں آئیں کہ بادشاہ نے تو بڑا زبردست کام کیا، ہم سے کچھ لیا بھی نہیں، ہمارا سامان بھی دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنا غلہ بھی دے دیا۔ فلما رجعوا الى ابيهم، پھر جب وہ اپنے باپ کے ہاں پہنچے تو کہنے لگے ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، اس طرح ہی ہمیں غلہ مل سکے گا اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ غلہ نہیں ملے گا جب تک کہ تم اپنے بھائی کو نہ لے آؤ، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں، ہمیں غلہ بھی مل جائے گا اور باقی رہا یہ کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ اس بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ قال هل آمنكم علیہ، یعقوب نے کہا کیا میں ایسے ہی تم پر اعتبار کروں جیسے اس سے پیشتر اس کے بھائی کے بارے میں اعتبار کیا تھا؟ پہلے بھی تو تم نے کہا تھا ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور تم بیڑیوں کو کھلوا کے آ گئے۔ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے، وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم جلد ہی اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ غلہ لائیں گے، اور یہ اب کی بار غلہ لانا تو بالکل آسان ہے، ایک تو بھائی جائے گا اور دوسرا یہ کہ پونجی ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، ہم جا کے وہی دے کے آرام سے مزید غلہ بھی لا سکتے ہیں۔ قال لن ارسلہ معکم، یعقوب نے کہا جب تک تم مجھے اللہ کے نام پر پختہ عہد نہ دو گے کہ ہم اسے یقیناً آپ کے پاس واپس لائیں گے، تب تک میں کبھی اسے تمہارے ساتھ روانہ نہیں کروں گا، الا یہ کہ تم سبھی کہیں گھیرے میں لے لیے جاؤ، وہ اور مشکل نہ پیش آئے تو اور بات ہے، ورنہ تم سب یہ مجھے پختہ عہد دو۔ پھر جب انہوں نے اس طرح والد کو پختہ عہد دے دیا تو یعقوب کہنے لگے جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ اس پر ضامن ہے۔ یہ روانہ ہو گئے۔ اب جب روانہ ہونے لگے تو والد نے دیکھا 11 نوجوان بیٹے ہیں، لمبے گورے چٹے خوبصورت، تو کہیں کوئی لوگ پیچھے نہ پڑ جائیں۔ وقالا، اور پھر کہنے لگے یعقوب علیہ السلام یا بنی، یا میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، بس یہ خیال کر۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، تاہم میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرہ بر بھی نہیں بچا سکتا، اللہ نے اگر کوئی چاہا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچے تو اور بات ہے، ورنہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا الگ الگ ہو کے داخل ہو جانا، حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جسے بھی بھروسہ کرنا ہو اس اللہ پر ہی کرنا چاہیے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف اس احتیاط سے ان کو کہا کہ کہیں نظر بد نہ لگ جائے میرے بچوں کو، اور ہم سب جانتے ہیں نظر بد کا لگنا تو برحق ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے بھی فرماتے ہیں العین حق، نظر لگنا برحق ہے، اور نظر بد کا جو اثر ہے انسان پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، نظر بد آدمی کو قبر میں، والجمل القدر، اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے، اس سے بیماریاں بھی لگتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العین لتولع الرجل باذن اللہ، نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے، چہرے پر کالے داغ بھی پڑ جاتے ہیں اس نظر بد سے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جو آئی تھی، کام کر رہی تھی، جس کے چہرے پر کالے داغ پڑ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا اس پر دم کر دو یا دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔
تو آپ کا کچھ خیال یہ بھی تھا میری جو امت ہے اس کی بڑی تعداد نظر بد سے ہی فوت ہوگی. آپ فرماتے ہیں اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائہ وقدرہ بالانفس. اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے. تو بہرحال اس کا علاج یہی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرے. اس کی کمی کی وجہ سے نظر بد لگتی ہے. اللہ کو یاد انسان کرتا رہے تو پھر جو شر ہے وہ بہرحال پھر اس یاد کا مقابلہ نہیں کرتا، پھر اللہ بھی اس کا محافظ بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے پناہ بھی مانگتے تھے. بچوں کو آپ نظر بد کا دم بھی کیا کرتے تھے، خاص طور پر اپنے نواسوں سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما پر. آپ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا حسن اور حسین دونوں کو فرماتے تم دونوں کو جو باپ تھے نا، باپ کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق، یہی دم کیا کرتے تھے اس کا اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اپنے بچوں پر دم کیا کرتے تھے. اور وہ یہ دم تھا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. بہرحال باقی اللہ کا جہاں حکم ہو تو انسان کیا کر سکتا ہے. اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اسباب جتنی بھی ہیں وہ اختیار کر کے پھر بھی بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. پھر فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، چنانچہ جس طرح ان کے والد نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا ویسے وہ اس میں داخل ہوئے. اس کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلہ میں کچھ بھی کام نہ آئی. یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے انہوں نے پورا کیا تھا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. بلا شبہ وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھے، مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے. تو اصل تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دے رکھا تھا اسی علم کی لمٹ میں رہ کے انہوں نے کام کیا. اور کہا بھی ہے کہ اگر اللہ نے کچھ چاہا تو اور بات ہے. یہ بھی کہہ یہ علم کی بنیاد پہ انسان بات کرتا ہے، ورنہ جو مداری قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو بھی کہہ رہے تھے کہتے ہیں ایسے ہوگا. اللہ کے علم کو کم ہی استعمال کرتے ہیں، نہ اس پر ان کا کم یقین ہوتا ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے قریب جگہ دی. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور اسے چپکے سے یہ بتا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لہذا تم اب ان باتوں کا غم نہ کرنا جو یہ کرتے رہے. ہم چھوٹے تھے، یہ بڑے ہیں، میرے ساتھ اگر انہوں نے کیا ہے تو تمہارے ساتھ بھی کیا ہے، تو اس لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اب تم اپنے بھائی کے پاس آ گئے ہو. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، پھر جب یوسف نے ان کی روانگی کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا. جب یہ لوگ شہر سے نکل آئے، یہ قافلہ چلا، تو پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا ایتھا العیر انکم لسارقون، او قافلے والو تم چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے. قالوا، وہ بولے بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا، جو شخص وہ لا کر دے اسے ایک بارے شتر انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں. یعنی آپ میں سے جو بھی لا کے دے گا ہم اس کو ایک اونٹ جیسا سامان اور بھی دے دیں گے، اور اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں. قالوا، وہ کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں. قالوا، انہوں نے کہا فما جزاؤہ، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی کیا سزا ہوگی. قالوا، ان سب نے کہا کہ جس کے سامان میں وہ گم شدہ چیز پائی جائے وہی اس کا بدلہ ہے. ہم اپنے ہاں ہمارے علاقے میں ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، تو جو انہی کا قانون اب امپلیمنٹ ہو گیا. فبدأ بأوعیتہم، پھر اس ضامن نے یوسف کے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی. کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، پھر پیالہ کو اس کے بھائی کے سامان سے برآمد کر لیا. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی. اللہ فرماتے کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی. کوئی اور تدبیر نظر نہیں آتی کہ بھائی کو اپنے پاس روک سکے. یوسف کے لیے مناسب نہ تھا کہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو چوری کے مقدمے میں اپنے پاس رکھ سکیں، الا یہ کہ ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علیم ہستی ایسی ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. قانون انہی کا تھا، اس کے مطابق ان کے بھائی کو رکھ لیا گیا.
تو بہرحال یہاں ایک بات ذہن میں رہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور ایک علیم ہستی ایسی بھی ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہوتی ہے۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے ہمارا کہ اس امت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ہر عالم کے اوپر ایک اور بڑا عالم ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سلسلہ رک گیا، کہ جو علماء ماضی کے تھے وہ آج پیدا نہیں ہو سکتے، یا ان سے اللہ تعالیٰ دین کا ایسا کام نہیں لے سکتا۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تک وہ علم جا پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر عالم سے بالا برتر ہے۔ تو علم ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ بندے سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا۔ اب دیکھیں، اب وہ کھڑے ہیں سامنے، الزام یہ لگا دیا، اور یہ جھوٹا الزام تھا۔ کون سی چوری کی تھی بھائی؟ کوئی ہوگی بچپن میں، کوئی شاید بچے جو اٹھاتے ہیں ادھر سے شاید اٹھا، اس کو یاد رکھا انہوں نے، کوئی اگر ہو سکتی ہے تو، ورنہ اس بچپن سے لے کر اس وقت تک یوسف علیہ السلام کون سے ان کو ملے ہیں؟ لیکن اندر کی بات دیکھیے نا، حسد دیکھیے، 40 سال کے بعد بھی، بھائی کو گموانے کے بعد بھی، پھر بھی وہ حسد دل سے نہیں نکل سکا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے ان کے اس الزام کو دل میں چھپائے رکھا اور ان پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا، اور زیر لب کہنے لگے، انتم شر مکانا، تم بہت ہی برے لوگ ہو، واللہ اعلم بما تصفون، یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی انسان ایسے الزام لگا دے چور کا، تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے کے لیے بندوں کی باتیں سننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ان یسرق فقد سرق اخ له، اور پھر یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام فأسرها یوسف فی نفسه، یہ سب باتیں بڑی زبردست باتیں ہیں کہ ان بندوں کی باتیں سننی، لیکن برداشت کر لیا ان کو جناب یوسف علیہ السلام نے۔ قالوا یا ایھا العزیز، وہ کہنے لگے حضور والا، اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، لہذا اس کی بجائے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا اس بات سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ہم تو اسے ہی پکڑیں گے جس کے ہاں ہم نے اپنا گمشدہ سامان پایا ہے، اگر ہم ایسا کام کریں تب تو ہم ظالم ہوں گے، یعنی بے گناہ کو پکڑ کے اندر کر دیں اور جو قصوروار ہے اس کو چھوڑ دیں۔ فلما استيئسوا منه، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، سب سے بڑے بھائی نے کہا، یہ پتہ ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم لوگوں سے پختہ عہد لیا ہوا ہے، نیز تم اس سے بیشتر یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو۔ فلن ابرح الارض، اب تو میں یہاں سے کبھی نہ جاؤں گا تاکہ میرے والد مجھے حکم دے کہ آ جاؤ، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ شرمندگی ہے، اور پھر بوڑھے والد کے سامنے اور خفگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم لوگ اپنے باپ کے پاس جا کر کہو، ابا جان سیدھی سیدھی بات کرو، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے، اور ہم پوشیدہ چیزوں کے نگہبان نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، آپ ان بستی والوں سے ابا جان پوچھ لیجئے جہاں ہم رہ رہے، اور ان قافلہ والوں سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، کیا واقعی ہم جھوٹ گڑھ رہے ہیں یا ہم یقیناً سچے ہیں؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یعقوب نے ساری یہ سٹوری سنی تو فرمانے لگے، بات یوں نہیں ہے، بلکہ تم نے ایک بات بنا کر اسے بنا سوار کر پیش کر دیا ہے، لہذا اب صبر ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے صبر جمیل کے الفاظ ہیں، قرآن مجید میں صبر جمیل کے الفاظ بھی آئے ہیں، فاصفح الصفح الجمیل بھی آیا ہے، اور وہجرہم ہجرا جمیلا کے ابھی الفاظ آئے ہیں۔ تو صبر جمیل ایسا صبر ہوتا ہے جس میں کوئی شکوہ شکایہ نہیں ہوتی، بس اس کو انسان برداشت کرتا ہے۔ حجر جمیل جو ہے ایسا چھوڑنا ہوتا ہے جس میں انسان دوسرے کو معمولی سی تکلیف بھی نہیں دیتا، وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے خدا حافظ۔ اور صفح جمیل یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو درگزر کر دیتا ہے جس میں کوئی ڈانٹ نہیں ہوتی، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی۔ تو یہ تینوں جملے ہیں یہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو جب اس سختی میں ڈالتا ہے تو اس کی انتہا تک پہنچانے کے بعد نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بھی بنا دیتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کتنی بڑی مصیبت تھی جو جناب یوسف علیہ السلام پر آئی، اور پھر یعقوب علیہ السلام جو والد ہیں ان پر بھی بڑی مصیبت آئی کہ ایک بیٹے کی جدائی اور اس کے بعد دوسرے بیٹے کی جدائی بھی پیش آ گئی۔
لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ کہتے ہیں عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا لے آئے گا، یعنی وقت لگتا ہے۔ وتولى عنهم، یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئی تھیں، نابینا ہو گئے تھے، اور وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے، اندر ہی اندر غم نے ان کو گھول کے رکھ دیا تھا۔ تو مصیبت پر انسان کے آنسو بہیں تو یہ خلاف فطرت نہیں ہے اور نہ خلاف شریعت ہے، یہ جائز ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ دل میں اللہ نے ایک رحم ڈالا ہوتا ہے، اس رحم کا جذبہ جو ہے وہ بندے کو مجبور کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے کچھ نہ کچھ مصیبت کے وقت آنسو ٹپکے، اور افسوس کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کیا کہ یا اسفا علی یوسف، آیا افسوس یوسف پر۔ تو بہرحال جتنا انسان کو اللہ نے کنٹرول دیا ہے اس کے مطابق پھر انسان اگر کوئی آنسو بہاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ دل کی سختی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اپنے چھوٹے بچے کی جدائی پہ روئے بس۔ ہاں یہ بات ہے، اس کو جہالت کا ہے کہ آنسوؤں کے بہانے کے علاوہ کوئی اور حرکتیں کی جائیں، کہ انسان بین کرے، چہرہ پیٹے، سینہ کو بھی کرے، گریبان کو چاک کرے یا اپنے کپڑے پھاڑے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور مصیبت پہ کوئی یہ بھی نہیں کہ کالے کپڑے پہنے، یہ بھی نہیں۔ آنسوؤں کا بہنا جیسے میں عرض کر چکا ہوں ایک رحمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا ان العین تدمع والقلب یحزن، یا ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہوتا ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اور ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے سوائے اس بات کے جس سے ہمارا مالک راضی ہو جائے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم ہم واقعی تیری جدائی پر غمگین ہیں، اس لیے آپ روئے۔ تو بہرحال یہ انداز ہے، مسلمان کو ذرا کنٹرول میں رکھا ہے، وہ مصیبت کے وقت کوئی جزا فضا نہ کرے، کوئی نوحہ نہ کرے، یہ سب منع ہیں، یہ دوسروں کی عادتیں ہیں، اسلام میں منع کیا گیا۔ قالوا تاللہ، یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے تاکہ اپنے آپ کو غم میں گھلا دیں یا ہلاک کر دیں۔ اب اولاد نے یہ کہا آپ کیا چھوڑیں یوسف، کبھی کا ختم ہو گیا۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب نے جواب دیا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں کر رہا، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سے میں کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ چھوڑو ان باتوں کو، تم کو مجھے نصیحتیں کر رہے ہو۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کو دو چوٹیں لگی ہیں، ایک یوسف کی اور ایک بنیامین کی۔ ان دونوں چوٹوں پر آپ دیکھیے پہلی چوٹ لگتے ہی وہ صبر کرتے ہیں، یہ حقیقت میں صبر ہوتا ہے۔ اور بعد میں صبر تو ایسے ہی کر لیتا ہے، رو دھو کے باویلا کر کے، تو اس کو صبر نہیں کہتے۔ یا بنی یذهبوا وتحسسوا فی یوسف واخیہ، میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کی سر توڑ کوشش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ مایوسی کفر ہے، بڑا گناہ ہے۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ تیسری بار یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش میں یوسف کے پاس آئے تو کہنے لگے حضور والا ہم اور ہمارے گھر والے سخت تکلیف میں ہیں اور ہم حقیر سی پونجی لائے ہیں۔ فتصدق علینا فاوف لنا الکیل، ہمیں غلہ پورا دے دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے۔ اب بھائیوں نے صدقے کا جو لفظ کہا تو اندازہ کر لیا کہ واقعی حالات خراب ہیں، دل پسیج گیا اور کہنے لگے ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو یقیناً جزا دیا کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام بھی ظاہر ہے انسان تھے، بھائی سامنے تھے، تیسری بار آئے تھے اور والد کی بھی وپتا سن لی تھی کہ ان کا حال کیا ہو گیا ہے، تو فرمانے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اور ساتھ کہہ دیا اذ انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے، یہ نہیں کہا تم دشمن تھے، تم حسد کرنے والے تھے۔ تو یہ نرمی جانا، نرم رویہ انسان کو بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ بہت نرم خو ہے اور نرمی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں نا، ان کی یہ خاص صفت ہوتی ہے، جو بڑے نرم ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں۔ تلخ رویہ بھی کوئی ان کے ساتھ اختیار کرے تو اس کے مقابلے میں وہ نرمی اختیار کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا ہی کیا۔ یہودیوں نے آپ کو السلام علیکم کہا، تم پر موت ہو نعوذ باللہ، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم، تم پر بھی، بس اتنا کچھ کیا۔ تو اس کے فائدے ہیں بڑے، بہت فائدے ہیں۔
قالوا اینک لانت یوسف، وہ چونک کر بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا انا یوسف وھذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، کیونکہ جو کوئی اس سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیے جا 40 سال کی جدائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے، والدین سے، اپنے علاقے سے جدائی، اور پھر کنواں، جیل، اور پھر اس کے بعد اس جگہ۔ سوچیے کیا کچھ انسان کو یاد آتا ہے میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو انہوں نے 2 لفظوں میں سمیٹ کے رکھ دیا، اور وہ کیا تھا؟ من یتقی ویصبر، جو کوئی اس سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اس کے بڑے بہترین ثمرات ہیں کہ انسان صبر کرے اور تقوی اختیار کرے، اور پھر یہ بھی ہے کہ محسن بھی بنے۔ ساتھ کہتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اب بھائی ہیں، چاہتے تو ان کو پکڑ کے جیل میں ڈلوا دیتے کہ تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میں تمہیں کیسے معاف کروں، لیکن وہ کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہنے لگے اللہ نے آپ کو ہم پر واقعی فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے، بس اتنا کہا، قصور ہمارا تھا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، اب بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرتے، فوراً فرماتے ہیں آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ گرفت سے مراد یہ کہ میں تمہیں کوئی شرم نہیں دلاتا، کوئی تانا نہیں دیتا، کوئی گالی گلوچ نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی آج کے بعد میں تمہارے اس جرم کو کبھی ذکر کروں گا، یہ بھی مطلب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جتنے بھی قریشی آپ کے اپنے رشتہ دار تھے ان کو یہی لفظ فرمائے تھے کہ یوسف نے جس طرح اپنے بھائی کو کہا تھا میں بھی تمہیں ایسے ہی کہتا ہوں، جاؤ لا تثریب علیکم اليوم۔ پھر کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ابو سفیان ملے، بیٹھتے تھے، لیکن کبھی آپ نے ماضی کو یاد نہیں کیا، نہ اس کو کوئی تانا دیا، اور اس طرح کوئی صحابی بھی انہوں نے بھی نہیں کیا، اس لیے کہ مروت کے خلاف یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان اچھا کام کرے پھر اس کے بعد احسان جتا کے یا ڈانٹ کے ماضی یاد دلا کے وہ ساری مروت پر پانی بہا رہا ہوتا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور انہیں لے کر تم سب اہل و عیال سمیت میرے یہاں آ جاؤ۔ تو جس جانب سے غم آتا ہے نا اسی جانب سے خوشی بھی آ جاتی ہے۔ یوسف کی جدائی بڑے غم والی تھی، اور انہی کی طرف سے جب خوشی آئی تو سوچئے یعنی کیا عالم ہوگا جناب یعقوب علیہ السلام کا اور سارے گھر والوں کا۔ تو ابتدا اس غم کی ہوئی تھی اس جھوٹے خون سے جو وہ قمیص پہ لگا کے آئے تھے، تو وہی قمیص جو ہے یوسف علیہ السلام کی تو انہوں نے آنکھوں پہ لگائی تو بینا ہو گئے۔ ولما فصلت العیر، جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس وقت ان کے باپ یعقوب نے کہا ادھر سے یہ چلے ہیں اور ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے کنان میں بیٹھے ہیں، تو اس وقت اپنے گھر والوں سے کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے۔ تو یہ خوشبو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام ہے، وہ چاہے تو قریب ہی پڑے اپنے ہی گاؤں میں جو کنواں ہے اس میں پڑے ہوئے یوسف کی خوشبو والد کو نہ سنگھائے، اور چاہے تو 40 سال کے بعد سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے بیٹے کی خوشبو باپ کو سنگھا دے، یہ اسی کے کام ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانی محبت کے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری دینے والا آ گیا اور اس نے قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو وہ فوراً بینا ہو گئے اور کہنے لگے میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بس ایک خواب تھا، اس کی تعبیر کو وہ سمجھ گئے تھے اور اس تعبیر پہ کچھ تھوڑی سی تسلی، ورنہ آگے کیا ہونا ہے وہ پتہ نہیں، ان کو حقیقت کیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، ورنہ وہ غمگین نہ ہوتے۔ قالوا یا ابانا، سب کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اب سمجھ آئی کہ اب تو راز سارے کھل رہے ہیں، اب بابا جائیں گے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس، انہوں نے بتا دینا ہے کہ کس بھائی نے مجھے پکڑا، کس طرح جو کنویں میں ڈالا اور کس طرح میرے بارے میں انہوں نے سوچا تھا۔ تو میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، وہ یقیناً معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے تسلی دی۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب یہ لوگ سارے کے سارے پورے قافلے کی صورت میں 11 بھائی، ان کی بیویاں، ان کے بچے، پھر والدین، پھر جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے باپ کو اپنے پاس بٹھایا، والد کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور پھر کیا کہا
وقال، اور کنبہ والوں سے کہا، ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، شہر میں چلو انشاءاللہ امن و چین سے یہاں رہو گے، اب آ جاؤ، دیہاتی لوگ ہو، آ جاؤ یہاں، آرام سے اب رہیں گے، جو ہمارا محل ہے اس میں آپ رہیں۔ ورفع ابویہ علی العرش، یوسف نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور ان کے بھائی یوسف کے آگے سجدہ میں گر گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ ہے خواب کی تعبیر، میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھی تھی۔ اس وقت یہ سجدہ جائز تھا، کسی کی بڑائی کو تسلیم کرنے کا ایک انداز ہوتا تھا کہ مانتے آپ بادشاہ ہیں۔ یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یعنی کنویں میں گرایا تو بچے تھے، اور اس وقت اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی وقت یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ وقت آئے گا تم اپنے ان بھائیوں کو بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے یہی تھے، یہاں ان کو کنویں میں گرائیں اور میں ان کو مصر کے تخت پہ بٹھاؤں، ورنہ گھر میں بیٹھے رہتے تو شاید یہاں نہ پہنچ سکتے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو حقیقت آج بنا دیا ہے۔ اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانہ سے نکالا، اذ اخرجنی من السجن۔ اب یہاں پچھلی داستان چھوڑ دی کہ اللہ نے بڑا احسان کیا جب انہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا، قافلہ آیا مجھے اٹھا کے لے گیا، کیونکہ یہ جو ساری کہانی ہے بڑی تکلیف دہ ہے۔ کنویں سے نکالو اور نکال کے پھر اس کے بعد قافلے والے ان کو لے آئیں کسی شہر میں، وہاں بیچ دیں، بندہ اچھا بھلا اس کو غلام بنا لیا جائے، اور پھر اس کے بعد خریدار جو ہے وہ عزیز مصر وہ اپنے گھر لے آئے اور وہاں پلے بڑھے۔ اس سارے کو جو واقعات ہوئے اس کو سب کو انہوں نے نکال دے، کیونکہ یہ تکلیف دہ تھے، اذیت ناک تھے۔ بس اتنا بتایا کہ آخر میں کہ جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور نکلتے ہی میں مزید منسٹر بن کے بیٹھ گیا، اور اس وقت بھی جب کہ آپ سب کو دیہات سے میرے یہاں لے آیا۔ یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ دیہات میں رہتے تھے، وہاں سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں میرے یہاں لایا ہے، یعنی شہر میں آ گئے۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر چکا تھا، بلا شبہ میرا پروردگار غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا کچھ اس نے کر ڈالا ہے۔ یہ وہ جواب تھا جو لوگوں نے کہا تھا جوز نے، مشرکین مکہ سے، کہ یہ اگر سچا نبی ہے تو اس سے یہ سوال کرو کہ یعقوب علیہ السلام رہتے تھے کنعان میں، تو یہ بتاؤ کہ وہاں سے یہ مصر میں کیسے آباد ہوئے۔ یہ اس کا جواب آیا، ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی، تو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ توفنی مسلمن، دیکھ رہے نا لفظ مسلم کا لفظ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہی جناب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اس اقتدار کے پانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو میرے ظاہر اور باطن کے لحاظ سے سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہے تو تو ہے، میرا تیرے سوا کوئی دوست نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور دوست کے لیے زیادہ اصلاح والا اور زیادہ احسان کرنے والا کام کرتا ہے۔ تو اے اللہ میرے ساتھ آخرت میں اس سے بھی زیادہ احسان کا معاملہ فرمانا جیسا تو نے دنیا میں میرے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا ہے۔ اتنے بڑی کرسی پہ پہنچ کے آخرت کو نہیں بھول رہے، وہ سمجھتے ہیں یہ عارضی ہے، لیکن اصل تو معاملہ وہ ہے جہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی طرح احسان فرما دے تو یہی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں ان کی تکمیل بھی اس وقت ہوتی ہے جبکہ انسان کو اچھی موت نصیب ہو، اور اس کے لیے بندہ دعا کرتا رہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی ہے، توفنی مسلمان، تو مولا مجھے مسلمان فوت کرنا۔ تو یہ دعا تھی انہوں نے جو کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعا تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وقت آیا تو وفات سے کچھ پہلے آپ پشت سے ان کا سہارا لیے ہوئے تھے، یعنی حضرت عائشہ کا، یعنی ایسے ٹیک لگائی ہوئی تھی پشت، اور پیچھے ساتھ ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی اور ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ تو آپ اس وقت جو دعا کر رہے تھے وہ یہی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، مولا میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ ذالک من انباء الغیب، اے اللہ کے نبی یہ قصہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان کے پاس تو نہیں تھے جب برادران یوسف نے ایک بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ ہم اس کو کنویں میں ڈالیں گے اور اسے عملی جامہ پہنانے کی مکارانہ سازش کر رہے تھے۔ تو یہ واقعات ہیں، انہیں بڑی ہدایت بھی ہے اور بڑی عبرتیں بھی ہیں۔ قصے تو قرآن مجید میں بہت سے ہیں، مگر یہ جو قصہ ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔
وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ خواہ کتنا ہی چاہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ سوال کرتے ہیں، جواب بھی مل جائے ان کو، حقیقت بھی ہم بتا دیں، پھر بھی کہیں گے نہیں یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں مان سکتے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور دوسرا نہ مانے تو کوئی بات نہیں، آپ اس تبلیغ پر کیا ان سے کچھ بھی مانگ رہے ہیں؟ آپ تو کچھ بھی نہیں مانگتے، یہ تو تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ بس یہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ آگے پھر فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اللہ کے نبی آپ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی، اور پھر قرآن مجید بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی مومن بھی شرک کر سکتا ہے۔ افا امنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر چھا جائے، یا یکدم گھڑی قیامت کی آ جائے اور انہیں کچھ خبر نہ ہو۔ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، مان جائیں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، واقعی یہ کتاب ہے۔ قل ھذی سبیلی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اپنی طرف نہیں بلا رہا، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ میں خود بھی اس راہ کو پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اللہ کے رسول آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والے تھے، کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں تھی جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے، بس وحی کر کے ہم ان کو رسول بنا دیتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، کیا یہ کچھ سمجھتے نہیں؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ رسول مایوس ہو گئے اپنی قوم سے کہ ابھی مان لانے والے نہیں ہیں، اور لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان قصوں میں اہل عقل و خرد کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی باتیں نہیں جو گھڑ لی گئی ہوں، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ پھر ہے سورۃ الرعد، رعد کہتے ہیں یہ بجلی جب چمکتی ہے تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں رعد، کڑک ہوتی ہے، بڑی خوفناک قسم کی، بندہ لرز جاتا ہے۔ تو نام بھی اللہ تعالیٰ نے سورت کا رعد رکھا ہے، کیونکہ جتنی ماضی کی قومیں تھیں کچھ قوموں پر جو عذاب آیا وہ رعد کی صورت میں آیا ہے۔ رعد بس پڑی، کھڑے کھڑے جہاں ہیں ہل ہی نہیں سکتے، ایسی صدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ الکتاب کی آیات ہیں، یعنی یہ جو آگے آ رہی ہیں یہ الکتاب یعنی قرآن مجید کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، یعنی جو وہی ہم کر رہے ہیں وہ حق ہے، آیات ہیں اسی کتاب کی ہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں انسانوں نظر آتے ہوں، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو ایک خاص قانون کا پابند بنا دیا۔ اس نظام کی ہر چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے چل رہی ہے۔ یدبر الامر، وہی اس کائنات کے نظام کی تدبیر کر رہا ہے۔ یفصل الآیات، اور اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین کر لو۔ تو یہ ساری تسخیر جو ہے بہت زبردست ہے۔ بطور خاص اللہ تعالیٰ جب سورج اور چاند یا ستاروں کا ذکر کرتا ہے تو سورج اور چاند کو اس لیے کرتا ہے کہ یہ نمایاں سیارے ہیں، نظر آتے ہیں، بندہ کہتا ہے یہ سورج ہے یہ چاند ہے، تو ان سے بڑے بھی ہیں۔ دوسرے جتنے بھی سیارے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ پا رہے ان سے بظاہر یہ بڑے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان بڑوں کو مسخر کر رکھا ہے تو پھر باقی چھوٹے چھوٹے ستارے جو نظر بھی نہیں آتے یا ہیں دور ہیں تب بھی بہرحال وہ بھی کیا ہیں، وہ بھی مسخر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں سلسلہ ہائے پہاڑ اور نہریں بنا دی، اور ہر طرح کے پھلوں کی دو دو قسمیں بنائیں۔ وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ وہی اللہ ہے، یہ جو نیچے سب کچھ نظر آتا ہے اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، پھر زمین میں بھی کئی قطعے بنا دیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب فلائٹ اتر رہی ہوتی ہے نا،
تو بندہ زمین کو دیکھتا ہے دور دور تک، بے شک آبادی نہ ہو، لیکن وہاں یوں لگتا ہے کہ ایک پورا علاقہ ہے، اس کی چال کتنا ٹکڑا ہے جو بالکل سیپریٹ ہے دوسرے سے. یہ وہ چیز ہے، یہ بھی بڑا کام ہے، ورنہ اللہ ایسے ہموار سا بنا دیتا. اور ان میں انگور کے باغ، کھیتی اور کھجوریں ہیں. یعنی ہر ٹکڑا جو ہے نا وہ اپنی خاص اہمیت کا حامل ہے، خاص اس کی بات ہے. ایک ٹکڑا ہے جہاں گھاس اگے گی دوسرے میں نہیں ہوگی، ایک ہے جہاں باغ اگے گا دوسرے میں نہیں ہوگا. اور ان میں انگور کے باغ، کھیتی اور کھجوریں ہیں جن میں کچھ جڑ سے ملی ہوتی ہیں اور کچھ بغیر ملی ہوئی ہیں. اور ان ٹکڑوں کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان چیزوں میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. بندہ یہ سوچے تو صحیح، آخر یہ سارے کام ایسے تو نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، وہ یہ کام کر رہی ہے. وَإِن تَعْجَبْ، ان باتوں سے اگر آپ تعجب کریں تو معقول بات ہے. لیکن فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اس سے بھی عجیب تر بات ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے، یا دوبارہ ہم پیدا ہوں گے. یہ کیسے ہے؟ آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو سب کچھ ہو رہا ہے، ایک شے بنتی ہے، پیدا ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ بنا دیتا ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے. یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پیشتر ان جیسے لوگوں پر عذاب آنے کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں. اور آپ کا پروردگار لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں معاف کر دینے والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ آپ کا پروردگار سخت عذاب دینے والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے. امید اور خوف میں اعتدال ہو بس. اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا اور ان کی پردہ پوشی کرنے والا ہے اس آیت کی روح سے. حالانکہ لوگ ظلم کرتے ہیں، دن رات غلطیاں کرتے ہیں، پھر اللہ نے اس حکم کے ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کیوں؟ تاکہ امید اور خوف میں بندہ اعتدال میں آ جائے، یا اس کے اندر اعتدال پیدا ہو. تو خوف اور امید میں امید غالب ہونی چاہیے، خوف غالب نہیں ہونا چاہیے. بس یہ دھیان کیجیے. پھر فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا. اپنی مرضی کے معجزے ہر کوئی آ رہا ہے، میں نے کہا یہ دکھاؤ، میں تمہیں مانوں گا، نہیں مانے، دکھا ہی نہیں پا رہا. اے نبی آپ اس فکر میں نہ رہیں، نہ پڑھیں، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا کرتا ہے. آپ کو ہم نے رہنما بنا کے بھیجا ہے، اور رہنما وہی ہوتا ہے جس کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے. اللہ یعلم، اللہ تو وہ ہے کہ ہر ایک مادہ جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے اسے جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیٹوں میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے وہ اسے بھی جانتا ہے. اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے، ایک ایک مرحلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جان رہا ہے. ماں کے پیٹ، مادہ کے پیٹ میں، اور مادہ صرف انسان نہیں ہے کہ عورت نہیں ہے، بلکہ چیونٹی بھی ہے، چھوٹا سا معمولی سا جانور بھی ہے. اللہ سب جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور ظاہر ہر طرح کی باتوں کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، عالی شان ہے یا عالی شان والا ہے. المتعال، متعال کہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. تو اللہ کو صرف اللہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی جب ہم کہتے ہیں تو اس کی گویا کہ ہم صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو عالی شان والا ہے. سواء منکم من اسر القول، تم میں سے اگر کوئی بات کو مخفی طور پر کہے یا پکار کر کہے، وہ اس کے لیے برابر ہے، وہ دونوں کی سنتا ہے، دونوں کی جانتا ہے. اسی طرح اگر کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے وہ بھی برابر ہے. کتنے ہیں جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بلوں میں گھس جاتے ہیں، اور بلوں کے اندر کئی اور بل بنے ہوتے ہیں. اللہ وہ سب کو جانتا ہے، اس کے لیے برابر ہے. جو زمین پہ بھاگ دوڑ رہا ہے وہ بھی، اور جو اندر ہے وہ. لہو معقبات بین یدیہ، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف خود نہ بدل دے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ ہی اس کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں اس قابل ہیں کہ ان پہ انسان غور کرے. ہم یہاں جو بیٹھے ہیں یا چل پھر کے یہاں آتے ہیں، اصل میں اللہ کی طرف سے بہت سے نگران فرشتے ہوتے ہیں ہمارے آگے پیچھے چاروں طرف، جو اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. یہ حفاظت نہ کریں تو شاید ہم کبھی کے ٹکرا کے کہیں سے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اور ایسے ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، بندہ بچ جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے میں تو موت کے منہ سے نکلا ہوں، تو کون بچا رہا ہوتا ہے؟
پھر اسی طرح یہی بتایا کہ انسانوں کو خود بدلنا ہے. بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے یہ بندوبست تو کر دیا کہ وحی کے ذریعے سب کچھ گائیڈ لائن دے دی. اب بندے خود نہیں بدلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے زبردستی کسی کو بدلے؟ اس کا یہ قانون نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب میں نے اس قوم کو کسی نہ کسی سزا میں مبتلا کرنا ہے تو پھر اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور نہ ہی قوم اپنے بچاؤ کا کوئی سامان کر سکتی ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑا ایک ریکارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا ہے کہ میں ہی ہوں کہ کس طرح تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، تمہارے اعمال کو بھی حفاظت کر رہا ہوں. تمہارے اعمال ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو، اور وہی پانی سے بوجھل بادلوں کو اٹھاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ بندے جو ہے نا وہ سخت گرمی میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ فصلیں نہیں اگ رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، پھر اس کے بعد فصلیں بھی اگر اگی ہوئی ہیں تو پھر اس کے بعد اچانک ہی اللہ تعالیٰ ایک بدلی اٹھاتا ہے، اور بدلی جب آتی ہے تو اس میں بجلی بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، لیکن جو کسان ہے اس کے دل میں خوف سا ہوتا ہے اور امید بھی پیدا ہو جاتی ہے. خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں خدا نہ خاصے اتنا بڑا طوفان نہ آ جائے، کھڑی فصل تباہ نہ ہو جائے، اور کئیوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ بارش برسے بھی تو انشاءاللہ کھیت جو ہے نا ہمارے لہلہا اٹھیں گے. تو اللہ ہی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے. اور پھر جو بادلوں کو اٹھاتا ہے تو بڑے بوجھل بادل اٹھاتے ہیں، یعنی ان میں پانی ہوتا ہے، لاکھوں ٹن پانی ہوتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور جب بادلوں کی کڑک نکلتی ہے بجلی کے بعد تو یہ کڑک جو ہے، یہ کڑک کیا ہوتی ہے؟ اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے. بندے تو سمجھتے ہیں کڑک ہے، مگر حقیقت میں یہ کڑک اللہ تعالیٰ کی حمد کی تصویر بیان کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ تو ہی عظیم ذات ہے، تو نے ہی مجھے بنایا، تو ہی مجھے بھیج رہا ہے، آگے بھی تیرے حکم کی میں پابند ہوں، جہاں کہو گے میں گر پڑوں گی. اور فرشتے اس کے ڈر سے پاکیزگی بیان کرتے ہیں. وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے جو اس پر ہی گرتے ہیں جس پر اللہ چاہتا ہے، درا حالے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی تدبیر بڑی زبردست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رات ایک فرشتے کا نام بھی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ چند یہودی جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے ابو القاسم یہ بتائیے کہ رات کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا الرعد ملک من الملائکہ، رات فرشتوں میں ایک فرشتہ ہے، موکل بالسحاب، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں پر اپوائنٹ کیا ہوا ہے. تو یہ آپ نے فرمایا. تو کیا ہوتا کیا ہے؟ تو بادلوں کے معاملات سارے اس کے ہاتھ میں ہیں. بیدیہ او فی یدہ مخراق من نار، اس کے دونوں ہاتھوں میں یا اس کے ایک ہاتھ میں آگ کی تلوار یا کوڑا ہوتا ہے. یزجر بہ السحاب، جس سے وہ بادلوں کو اللہ کی مشیت کے مطابق ہانکتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں والصوت الذی یسمع منہ زجرہ السحاب اذا زجرہ حتی ینتہی الی حیث امرہ. تو وہ کہنے لگے پھر یہ جو آواز ہم سنتے ہیں یہ کس کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس کی ڈانٹ ہے جو وہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے حکم کے مطابق چل پڑتے ہیں. یہ اصل چیز ہے. تو رات کی آواز کو سن کے آدمی خاموش ہو جائے. یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام جب کڑک سنتے تھے تو باتیں کرنا چھوڑ دیتے تھے اور یہی کہتے تھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ بادل کی گرج بھی اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بے شک یہ زمین والوں کے لیے ایک بڑی سخت وعید بھی ہوتی ہے. یعنی جو کڑک آتی ہے نا یا کڑک ہوتی ہے تو زمین والوں کے لیے ایک سخت قسم کا خوف بھی پیدا کر دیتی ہے. لہو دعوت الحق، لہذا اسی کو پکارنا برحق ہے. یعنی جو خالق ہے ان تمام چیزوں کا، جو یہ سارا سسٹم چلا رہا ہے، پھر اسی کو پکارو. اس کے علاوہ کون ہے یہ سسٹم چلا رہے ہیں یا کوئی خالق ہیں کسی چیز کے؟ اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے. انہیں پکارنا تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف، پانی پڑا ہو تالاب ہو چھوٹا سا، اس کی طرف اپنے ہاتھ اس لیے پھیلائے اور کہے کہ پانی میرے منہ میں پہنچ جا. وہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ حالانکہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار بھی ایسے ہی راہ میں گم ہو جاتی ہے، اللہ تک نہیں پہنچتی. یا پھر یہ کہ جو اپنے خدا ہیں ان خداؤں تک ان کی آواز نہیں پہنچتی. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاروں ناچار اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں. اسی طرح ان کے سائے صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں. یعنی صبح کے وقت یہ چیز یہاں ہے، سورج یہاں ہے
تو اس چیز کا سایہ جو ہی زمین پہ پڑا تو ایک سجدہ ہے، اور پھر اس طرح سورج جب ادھر آ گیا تو اس چیز کا سایہ ادھر پڑا تو یہ بھی سجدہ ہے۔ صبح و شام ہر شے اللہ کے حضور سجدہ کر رہی ہے۔ اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں، کچھ خوشی سے سجدہ کرتے ہیں، کچھ ناخوشی سے۔ جو خوشی سے کرتے ہیں وہ مکمل اللہ کے بندے ہیں، وہ عبودیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ بدبخت ہیں۔ قل من رب السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہے۔ پھر کہیے کیا تم نے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ پھر پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا جب تم یہ سمجھتے ہو یہ برابر نہیں ہے تو اللہ اور اس کی مخلوق کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ یا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو ان پر مشتبہ ہو گئی ہے؟ تو ان کو کیوں برابر کر رہے ہو؟ جب دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ دو چیزیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، اپوزٹ ہیں، تو اللہ اور اس کے شریکوں کو تم برابر کر دیتے ہو۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے، زبردست ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگی۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا۔ پانی جب جوش سے بہتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ بھی آ جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جس چیز کو وہ زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ یعنی وہ کیوں تپاتے ہیں؟ تاکہ جو جھاگ ہے وہ اوپر آ جائے اور جو اصل چیز ہے وہ نیچے بیٹھ جائے اور جھاگ کو اٹھا کے باہر پھینکے۔ یہ ملاوٹ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، لوگ سمجھ سکیں۔ تو علم کے پانی سے سیراب ہونے والے جو دل ہوتے ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو علم شریف دیا ہے ہمیں، اور آسمان سے نازل شدہ پانی کی طرح ہے، اس سے تشبیہ دی ہے، اور پھر یہ علم انسانوں کے دلوں کی زندگی ہے، خوش ہوتے ہیں۔ پانی کے ساتھ جسموں کی زندگی ہے، تو انسان کی زندگی کا مقام جو ہے نا وہ علم کا دل ہے۔ دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ندی نالوں کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے، کیونکہ علم کا مقام دل ہے، تو یہیں سے ندی نالے بہتے ہیں، یہیں سے اچھے کام ہوتے ہیں، علمی کام ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے انسان کو قدم اٹھاتا ہے۔ جیسا نہریں، ندیاں اور نالے پانی کا مقام ہیں، تو اسی طرح دل اور پھر دل سے نکلی ہوئی جو وہ نیچے مزید کینال جو ہیں وہ سارا مقام ہے اس کے علم کا۔ کچھ دل علم کی بہت زیادہ گنجائش رکھتے ہیں، جس طرح کچھ وادیوں میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اور گہرا بھی ہوتا ہے پانی، تو اس طرح کچھ دلوں میں اللہ تعالیٰ علم کی گہرائی بھی رکھ دیتا ہے، اور کچھ دل ہیں جن میں علم کی گنجائش کم ہوتی ہے، جس طرح کچھ وادیاں ہوتی ہیں وہاں کم پانی جمع ہوتا ہے، زیادہ نہیں ٹھہرتا وہاں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا اگر وہ سب کچھ انہیں میسر آ جائے جو زمین میں ہے، بلکہ اتنا اور بھی میسر آ جائے تو وہ سب کچھ دے کر اللہ کی گرفت سے بچنے پر تیار ہو جائیں گے۔ کس طرح ہم بچ جائیں، اللہ ہمیں سزا نہ دے۔ یہی لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو بہت بری جگہ ہے۔ یہ ہے اولئک لہم سوء الحساب، ان سے برا حساب لیا جائے گا۔ تو یہ برا حساب کیا ہے؟ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے تمام گناہوں کا محاسبہ کیا جائے گا، اس کی کوئی بھی چیز بخشی نہیں جائے گی۔ یہ بڑا برا حساب ہے اگر اللہ لینا چاہے تو۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے پروردگار سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہی ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہے۔ جو جانتا ہو کہ آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا وہ قرآن ہے، وہ اللہ کی طرف سے برحق ہے، اور کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مسلمان اور کافر، مومن اور کافر، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ مثال دے کے اللہ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، مگر نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ عقل مند کون ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ مزید نصیحتیں بھی کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کر رہا ہے تم عقل مند ہو تو اس کو بھی قبول کرتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ عہد ہے۔ عہد یہ ہے کہ اللہ اب مسلمان ہے، اب اسی کلمے کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں گے، تجھے معبود حقیقی سمجھتے ہیں، تیری عبادت کریں گے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں مقتدا سمجھتے ہیں، پیشوا سمجھتے ہیں، اور انہی کی اتباع کریں گے۔ یہ اللہ سے کیا ہوا ہمارا عہد ہے۔ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور مضبوط کیے ہوئے عہد کو وہ توڑ نہیں ڈالتے، اس پر عمل کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ عہد کہیں توڑ نہ دیں ہم۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہی عقل مند وہ لوگ بھی ہیں کہ جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں یہ ملاتے ہیں۔ یہ روابط کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یہ سب ملانے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ بری طرح ہمارا حساب نہ لے۔ خوف کھاتے ہیں، ہم غلطیاں تو کرتے ہیں مگر اللہ حساب لینے پہ آئے تو کہیں ہمارا برا انجام نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی رضا کے لیے صبر کیا، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دین پر عمل کیا، اور اس میں ان کو تکلیفیں آئیں مگر حوصلہ کیا، برداشت کیا، صبر کرتے رہے، نماز قائم کی، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ بھی کیا، اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ تو یہ خوبیاں ہوتی ہیں، بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے، برائی کے بدلے نیکی۔ پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں تو وہ سب اسی میں ڈھلا ہوا تھا۔ پھر برائی کے بدلے نیکی کرنے کا جو انداز تھا آپ کا بڑا ہی خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ یہ سب چیزیں احادیث میں اور آپ کی سیرت میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جنات عدن، وہ گھر جو ہمیشہ قائم رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے یعنی جنت کے ہر دروازے سے ان کے استقبال کو آئیں گے۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بندہ نیک بنے تو ان کے آباء و اجداد کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کی اولاد کو بھی میں سب اکٹھا کر کے جنات عدن میں داخل کر دوں گا۔ یہاں تو محرومیاں ہو جاتی ہیں، باپ کہاں ہے، اولاد کہاں ہے، اور رشتہ دار کہاں ہے۔ پھر بندہ بڑی حسرت بھی کرتا ہے، کبھی کبھی چلا جاتا ہے ملنے کے لیے، یہاں کہتا ہے میں سب کو اکٹھا کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ سلام علیکم، اور کہیں گے وہ فرشتے تم پر سلامتی ہو، اب یہیں رہنا ہے تم نے، بالکل گھبراؤ نہیں، صحیح سالم رہو گے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کبھی بھی اس جگہ سے ایگزٹ نہیں ملے گا، آپ نے ہی رہنا ہے، نہ کہا جائے گا کہ یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ تم دنیا میں مصائب پر تم صبر کرتے رہے۔ فنعم عقبی الدار، سو یہ آخرت کا گھر کتنا ہی اچھا ہے۔ تو یہ ہیں عقل مند لوگ، ان کا یہ مقام ہے۔ لیکن اس کے برعکس والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ دیتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ یہ ان کا انجام بتایا۔ یہ عقل مند نہیں ہے، یہ خاسر لوگ ہیں، اپنے آپ کو نقصان دینے والے یا نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے، اللہ نے بنا رکھا ہے، باقی محنت انسان کو کرنی ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کے باوجود بھی یہ کافر دنیا کی زندگی پر ہی ریچھ گئے، یعنی تھوڑا سا بھی ملتا ہے کہتے ہیں کرو الٹے کام، بہت ہے، خوش ہوتا ہے، اور بھائی اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ہے، اس میں بہت کچھ ہے، بلکہ یہ ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک حقیر سا فائدہ ہے، کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے اس سے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہ اتاری گئی۔ آپ انہیں کہیے اللہ نشانیاں دکھلانے کے بعد بھی جسے چاہے گمراہ ہی رہنے دیتا ہے، اور اپنی راہ صرف اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ جو چاہے گا کہ اللہ مجھے راہ دکھا، وہ اس کی طرف چل کے آئے گا، اللہ اس کو دکھا دے گا۔ لیکن نشانیاں، نبی علیہ السلام کا اپنا وجود بھی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ الذین آمنوا، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ انسانوں یاد رکھو، دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ تو ایمان والے کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے ان کے اندر ثابت قدمی آتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن نہ ہو تو پھر بندے کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو یہ زندگی بخش بھی ہے، اللہ کا ذکر جو ہے یہ انسان کو زندگی بھی بخشتا ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ زندہ انسان ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو مر چکا ہوتا ہے اندر سے، یہ میت ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی۔ کذالک ارسلنا فی امۃ قد خلت من قبلها امم، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، یعنی یہ امت جو آپ کی ہے،
آپ سے پہلے بہت سے، آدم علیہ السلام تک، تاکہ آپ انہیں وہ کچھ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، رحمان تو نہیں جانتے۔ یعنی اللہ ہے، بس معبود ہو سکتا ہے، باقی بڑا مہربان ہے وہ نہیں کرتا، مہربانی تو ہمارے ان خداؤں کی ہے ہم پر۔ قل هو ربی، آپ ان سے کہیے میرا پروردگار تو وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کے ہاں مجھے جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ، اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے زور سے پہاڑ چلائے جا سکتے، یا زمین کے طویل فاصلے فوراً طے کیے جا سکتے، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جا سکتا، تو بھی یہ کافر ایمان نہ لاتے، بلکہ ایسے سب امور اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ کیا اہل ایمان ابھی تک کافروں کی مطلوبہ نشانی آنے سے مایوس نہیں ہوئے؟ کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو نشانی کے بغیر بھی تمام لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا، اور کافروں کو تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، تاکہ کہ اللہ کا وعدہ یعنی عذاب آ جائے۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہ سب باتیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ بیان کر چکے ہیں، یہ بار بار جو کر رہے ہیں یہ ہیمبرنگ، تاکہ بھول نہ جائیں۔ ایسا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ اللہ کے رسول، میں نے پہلے تو کافروں کو کچھ مہلت دی، پھر آخرکار انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی اور کیسی سخت تھی۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بھلا وہ ذات جو ہر نفس کی کمائی پر نظر رکھنے والی ہے انہیں بغیر سزا کے چھوڑ دے گی؟ وجعلوا للہ شرکاء، جبکہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم معاف کر دیے جائیں گے، کوئی سزا نہیں ملے گی، بس شرک کی بڑی گھنی سزا ہے۔ قل سموہم، آپ ان سے کہیے ان شریکوں کے نام تو لو، کیا ہے اس خدا کا نام؟ جو نام لیں آپ اس نام کو دیکھیں، اور اس نام سے آپ پہچانے کی کیا ہے، کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی بڑی عجیب سے نام ہے، گھوڑے شاہ، یہ نام ہے، تو بندہ اندازہ کر لیتے ہیں یار یہ کوئی نام ہے، معبود ایسے ہوتے ہیں، سائیکلوں والی سرکار، اور یار کوئی نام ہوتا ہے، تو خدا کا خوف کرو یار۔ ان شریکوں کے نام تو لو، یا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو زمین میں موجود تو ہے مگر وہ اسے نہیں جانتا۔ یعنی تم یہ نام رکھ کے اللہ کو کوئی خبر دے رہے ہو کہ اللہ یہ نیا خدا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، یا جو کچھ منہ میں آئے تم کہہ ڈالتے ہو، یہ منہ میں آیا تو کہہ دیا ہے نا۔ یعنی وہ دیکھیں کھوتا قبر، پیر بنا رکھا ہے اس کو، کھوتا دفن کیا ہے، اس کا مزار بنا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں، سب کچھ ہوتا ہے۔ کیا ہم انسان ہیں؟ اور بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے نام ہیں، میں تو نام ہی نہیں جانتا، شاید آپ نے سنے ہوں، تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ نام یہ تم نے کہاں سے لیا ہے بھائی؟ کیا اس وجہ سے ان کی بڑائی بیان کی جائے؟ بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور وہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی سزا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے سخت تر ہوگا، اور اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا۔ اور جو سیانے لوگ ہیں، جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ بھی کوئی عجیب و غریب قسم کے نام رکھ دیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک دیندار ہوگا، نماز پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، مگر اللہ کے ساتھ کہے گا غوث اعظم، مشکل کشا، اور معلوم نہیں کیا کیا نام ہے عجیب و غریب قسم کے، گنج بخش، داتا۔ اللہ تعالیٰ بچائے ایسے شرک سے۔ یہ حقیقت میں بے بسی کا اظہار ہے ان کا کہ کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم کچھ نام تو رکھیں تاکہ لوگوں کو جھوٹ کے ذریعے اس طرح مائل کریں۔ اور بھئی اتنی کوشش تم اللہ کی طرف کر لیتے لوگوں کو مائل کرنے کی، تو اللہ شاید تمہیں اس سے بھی کہیں زیادہ دیتا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی سزا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے سخت تر ہوگا، اور اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا بھی نہ ہوگا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ یہ تو انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرتے ہیں، اور جو کافر ہیں ان کا انجام دوزخ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، کیونکہ وہ اسی انتظار میں تھے کہ کتاب نازل ہو، وہ نبی سامنے آئے، ہم اس کو مانیں۔ اور ان کے گروہ میں کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن کے بعض حکموں کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں کتاب تو ہے مگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام کے بارے میں
حکم تو الگ، عقائد بھی ان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ رسول ہیں، آپ کہتے ہیں مجھ پر فرشتہ وہی نازل کرتا ہے، کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل۔ نہیں وہ تو ہمارا دشمن، وہ جب بھی کوئی نازل کرے گا ہمارے خلاف ہی لے آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا من کان عدوا لجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو ان فرشتوں کا دشمن ہوگا تو پھر اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو وہی لیتا ہے آپ پہ، آپ کے نازل کرتا ہے، اس کی کیا مجال کہ وہی میں تھوڑی سی تبدیلی کرے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے حکم عربی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی کہ چلیں تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں، ہولا ہاتھ رکھتے ہیں، چلیں تھوڑی سی ان کی بات مان لیتے ہیں، ان کے محفلوں میں شریک ہو جاتے ہیں، چلیں ایک ان کی سن لیتے ہیں 10 میری تو سنیں گے نا۔ یہ ہے وہ چیز، یہ ان کی خواہشات کی پیروی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ کی سزا کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اس کی گرفت سے بچانے والا ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے، رسول کو بھی کہہ دیا، جب رسول کو کہہ دیا تو ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں کمپرومائز کرنے والے شرک پر؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ یہ کہتے ہیں تو رسول ہم جیسا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، انسان ہے، اور کوئی نیک بندہ تو ہوتا جو گدڑی پہن کے ایک فرشتہ صفت ہوتا، بزرگ ہوتا، سفید داڑھی ہوتی، کپڑے پہن کے وہ کونے میں بیٹھا ہوتا اور بس یوں ہاتھ پھیرتا جاتا، نظر کرم کرتا جاتا اور بخشتا جاتا اور کہتا جاتا جاؤ یہ سب میرا کرم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے جن رسولوں کو بھیجا ہے وہ سب بیوی بچوں والے ہی تھے، اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا دکھاتا۔ لکل اجل کتاب، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، ایک فیصلہ ہے جو لکھا جا چکا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے اس سے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کرے، بندے اگر توبہ کر لیں تو اللہ مٹا دے، سزا کو ختم کر دے، اور نہ کریں تو پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی جس عذاب کی ہم ان کافروں کو دھمکی دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کے جیتے جی ان کو دکھا دیں یا آپ کو دکھا دیں یا آپ کی وفات پا جانے کے بعد انہیں عذاب دے دیں، آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہی ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ آپ اس کے انتظار میں نہ رہیں اور نہ ہی انتظار میں رہیں، آپ پہنچا رہے ہیں، اس کے بعد ہم جانیں اور یہ جانیں۔ اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کے لیے زمین کو اس کے تمام اطراف سے گھٹاتے جا رہے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، یا تو زمین کو سکویز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین پہلے بڑی تھی اس کو آہستہ 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 چھوٹا کر رہے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے، دنیا کہتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے کہ زمین کا قطر جو ہے نا وہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکی لوگ یا مخالف جتنے بھی ہیں جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے کہ جس جگہ وہ آباد ہیں اس کے ارد گرد لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کا جو اقتدار ہے یا ان کی جو باتیں ہیں وہ سکڑتی چلی جا رہی ہیں اور اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ دونوں کام اس وقت بھی ہو رہے ہیں، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے جس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں۔ وہو سریع الحساب، اور وہ فوراً حساب لے لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر چال تو پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے۔ نبیوں کے خلاف، قوموں کے خلاف جو بھی چال ہو سکتی تھی انہوں نے اپنی طرف سے بڑی چال چلی، مگر اصل چال تو پھر اللہ کی ہوتی ہے، اور وہ چلتا ہے، بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتا، اس کا وہم و گمان ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ کیا فرعون تھا، کیا اس کی چالیں تھیں کہ جناب بچانا ہے اپنے ملک کو اور بنو اسرائیلیوں کے زور کو بچانا ہے تو ان کے بچوں کو قتل کرتے جو یہ غلام بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بڑی مکر تھا، لیکن اللہ نے کس طرح گھیر گھار کے ان کو سمندر میں لا کے غرق کروا دیا۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے کہ ہر متنفس کیا کچھ کر رہا ہے، اور جلد ہی کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ہر اس شخص۔ سورہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام سے یہ سورت ہے۔ اس کے آخری رکوعوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے مکہ کے لیے اور مکہ میں رہنے کے لیے، مکہ کی آبادی کے لیے، وہاں پر اللہ کے نام کا ذکر کرنے، اس کو سجدہ کرنے اور اس کی عبادت کے لیے بڑی زبردست دعا کی تھی، تو اس وجہ سے اس دعا کا اللہ نے ذکر کیا اور اس سورت کو اتارا، نام اس کا سورہ ابراہیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را،
کتاب، یہ کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. تو یہ اصل مقصد ہے آپ کو بھیجنے کا اور کتاب کو اتارنے کا. اور یہ سب ان کے پروردگار کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم آئے گا تب یہ ہوگا. کتاب نازل کر دی ہے، آپ اس اللہ کی راہ کی طرف بلائیں جو غالب اور قابل حمد اللہ تعالیٰ کی راہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے راہ دکھائی اللہ تعالیٰ کی. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں اپنی خواہشوں کے مطابق ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے ہیں. وہ خواہشات ہوتی ہیں نا، تو اس خواہشات کا پھر وہ مقابلہ کرتے ہیں اور اس مقابلے کے لیے وہ حق کو دباتے بھی ہیں تاکہ ہماری خواہشات پوری ہوں، اس کی راہ میں یہ حق رکاوٹ نہ بنے. وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم کی زبان میں ہی پیغام دیا. یہ ایک حقیقت ہے تاکہ قوم جانا وہ رسول کی بات کو سمجھ سکے. یہ نہیں ہوتا کہ رسول کی زبان کو چھوڑو اور قوم کی زبان کو چھوڑو اور قوم بعد میں کہے یہ رسول تو بھیجا ہم تو اس کو سمجھتے نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات واضح طور پر بیان کر سکے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ایام سے عبرت دلاؤ. یعنی ماضی کے جو واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو سزائیں دی ہیں، بڑے بڑے متکبر لوگ تھے، ان کے واقعات ہم نے بتا دیے آپ کو، یہ سناؤ اور ان کو عبرت دلاؤ. ان واقعات میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سے عبرت کے نشان ہیں. صبر اور شکر یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا تھا جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی. وہ تمہیں بہت بری سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے آزمائش تھی. اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو شکر کے فائدے بھی ہیں، ناشکری کے بڑے نقصان بھی ہیں. تو یہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرما دیا تھا. اور شکر گزاری یہی تھی کہ یہ نبی ہیں، ان کو مانو، یہ تورات ہے، اس کے مطابق تم چلو. یہی سب سے بڑی شکر گزاری تھی. مگر یہ ایسا کیا کہ انہوں نے کہا نہیں. وقال موسیٰ، موسیٰ نے تم سے کہا اگر تم اور جو بھی روئے زمین پر موجود ہیں سب کے سب ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، فإن اللہ لغنی حمید، تو بھی اللہ تم سب سے بے نیاز ہے کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. یہ تو تمہارے فائدے کی میں بات کر رہا ہوں، تمہارا اپنا فائدہ ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے نوح، عاد اور ثمود کی قومیں، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے حالات جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی قومیں گزر چکی ہیں. انہوں نے کیا کچھ کیا. ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر دے دیے اور کہنے لگے جو پیغام تم لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو ہمیں بے چین کر رہا ہے. منہ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یوں کہا مت باتیں کرو ایسی، یا یوں کہا کوئی جواب نہیں دیتے تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے ہم بات کر سکیں. قالت رسلهم، رسولوں نے انہیں کہا کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک معین عرصہ تک تمہیں مہلت بھی دیتا ہے. وہ کہنے لگے تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے. ہمارے پاس کوئی واضح معجزہ تو لاؤ تب تمہیں ہم نبی مانے، تمہیں رسول مانے، ورنہ تمہاری باتوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے. قالت لهم رسلهم، تو ان کے رسولوں نے ان کو کہا، یعنی ایک ایک قوم کے ایک ایک رسول نے ان کو یہ جواب دیا، کیا ٹھیک ہے ہم تمہاری جیسے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے، یعنی اس کو منتخب کرتا ہے، رسالت کا منصب، نبوت کا منصب اس کو ادا کرتا ہے اور اس سے ذمہ داری لیتا ہے. ورنہ یہ ہماری طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا سکیں، اور ایمان لانے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تم کہتے ہو ابھی لاؤ، ہمارے پاس کیا ہے؟ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہماری سب راہیں دکھا دی ہیں، اور جو دکھ تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے.
اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سب راہیں سے مراد یہ کہ دین جو ہے نا وہ ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کس کی پوجا کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی، کون تمہارا معبود ہے، کون نہیں ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ یہ سب باتیں رسولوں نے ہمیں بتا دی ہیں، اب ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ کیا ان خداؤں نے ہمیں بتائی ہیں؟ وقال الذین کفروا لرسلہم، آخرکار کافروں نے اپنے رسول سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا۔ بس جب لاجواب ہوتے ہیں تو پھر یہی کچھ سوچتے ہیں کہ ملک سے نکال دو یا پھر یہیں کا جو مذہب ہے اس کو اختیار کر لو۔ تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے، یہ ان کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم ان کا وجود ہی ختم کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے۔ یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے اور میری وحی سے ڈرتا ہو، یعنی مومن یہی کام کرتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، ان رسولوں نے فتح کی دعا مانگی تھی اور اس کے نتیجے میں ہر جابر دشمن نامراد ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی اور ان پر عذاب آ گیا۔ من ورائہ جہنم، اب مر تو گیا، اس کافر کے مرنے کے بعد اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہوگی اور پینے کو اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا، یتجرعہ، جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے بمشکل ہی حلق سے اتار سکے گا۔ موت اسے ہر طرف سے نظر آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس سے آگے اور سخت عذاب ہوگا۔ یہ ہے کافر کی موت کا ایک منظر جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم، جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا ہو۔ آندھی آئے، راکھ پڑی تھی، وہ آندھی لے گئی، وہ راکھ ختم ہو گئی، ادھر ادھر پھیل گئی۔ بس کفر کی حالت میں جو بھی انسان عمل کرتا ہے یہ کفر کی آندھی اس کو خس و خاشاک بنا کے پھیلا دیتی ہے، رب کے ہاں وہ قبولیت نہیں پاتے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہ لوگ اپنے کیے کرائے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے رب کے ہاں، یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ایک لمحے میں تم انسانوں کو ختم کر دے، تم بے شک اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، اس کے پاس اتنی قدرت ہے۔ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے جو دل کھول کے اللہ کی عبادت کرے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور جب یہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے بالکل نمایاں، کوئی چھپا ہوا ان کا جسم کا حصہ نہیں ہوگا، تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، اور ہم تو تمہارے ہی پیچھے لگے ہوئے تھے، تم جہاں ہمیں کہتے تھے پہنچ جاتے تھے، تم جہاں اکٹھا کرتے تھے ہم اکٹھے ہو جاتے تھے، اور تم ہمیں کہتے تھے کہ جو میں کہوں وہی کرو، تو ہم سب کچھ کرتے تھے، تمہارے پیچھے ہی لگے ہوئے تھے۔ بتاؤ آج آپ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے بھی کچھ کام آ سکتے ہو یا نہیں؟ تو وہ کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ اب سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، تمہارے لیے اور ہمارے لیے اب یکساں ہے کہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے لیے نجات کی اب کوئی راہ نہیں ہے۔ ہنس گئے، اللہ کو جواب دے ہے۔ وقال الشیطان، اور جب تمام امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا اور ہر کوئی اپنے اپنے مقام پہ پہنچ چکا ہوگا اور شیطان بھی، تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا۔ جہنم میں پہنچ کے وہ اقرار کر رہا ہے، یعنی جہنم سے پہلے تک نہ، تب بھی وہ تکبر کا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا شبہ رکھتا تھا کہ ہونا ہے، اب بھی کوئی میرا اثر چل سکتا ہے۔ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا جس کی میں نے تم سے خلاف ورزی کی وہ وعدہ سچا نہیں تھا بلکہ اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کچھ زور تو نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف سے بلایا۔ ادھر آ جاؤ، دل میں خیال ڈالا، ریموٹ کنٹرول سے تمہیں ذرا ایک دو کرتا رہا، نمبر گھماتا رہا، تم گھومتے رہے، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، میں سامنے نہیں آیا۔ لہذا آج مجھے تم ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو کرو۔ آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں واقعی خدا نہیں تھا، یا جس کو تم بناتے رہے میں کہتا ہوں کہ وہ واقعی خدا نہیں تھے۔ بس ان الظالمین لہم عذاب علیم، ایسے ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔
تو یہ حالت ہوگی، یہ دشمنی ہے اس کی. دنیا میں بھی اللہ فرماتا ہے تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بناؤ اپنا، مگر ہم اس کو دوست بناتے ہیں. اور یہی ہے کل ہمیں اور ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، شیطان کے جال میں نہیں پھنسے، انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کی دعائے ملاقات سلام ہوگی، جب بھی ملیں گے السلام علیکم السلام علیکم. الم ترى، آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے کہ کشجرۃ طیبۃ، جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں. یعنی جس کے دل میں کلمہ بیٹھ گیا اور کلمے کا اثر اس کی رگ رگ میں پہنچ گیا، تو جس طرح ایک مضبوط جڑ والا درخت جو ہے اس کو آندیاں، تھپیڑے، طوفان بالکل ہلا نہیں سکتے، بینی اسی طرح یہ پاکیزہ دل جو ایمان والا ہے وہ بھی نہیں ہل سکتا. اور پھر شجرہ طیبہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ شجر سایہ دار بن جاتا ہے، اس کے نیچے آ کے لوگ ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس کو اپنا پھل بھی دیتا ہے اور پھل بھی اس کا میٹھا ہوتا ہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ بڑا اونچا مقام ہوتا ہے اس کا اللہ کے ہاں. تو مومن کی مثال اللہ تعالیٰ نے بڑے عمدہ درخت سے دی ہے، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کھجور کا درخت ہے. تو یہ بات ہے جو آپ نے فرمائی. درخت سے تشبیہ دینے کی یہی وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. مضبوط جڑ، سیدھا کھڑا ہے، اس کا تنا بالکل سیدھا ہے، اسٹریٹ فارورڈ، اور اس کی شاخیں بڑی اونچی ہیں. یعنی کام جو ہے نا، اخلاق جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، جو بھی اس کے پاس آتا ہے پھل توڑ لے، ٹھیک ہے، لے جائے، انجوائے کرے. اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ سبق حاصل کرے. یہ مومن کو بھی اللہ نے مثال دی کہ مومن کو ایسے ہونا چاہیے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندے کلمہ یعنی کلمہ شرک کی مثال ایک خراب درخت کی سی ہے جسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے اور اسے کچھ استحکام حاصل نہ ہو، بڑا کمزور ہوتا ہے. تو عقیدہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. شرک جیسا کام جو ہے نا، اس کے سامنے جب توحید کی بات آتی ہے تو شرک اپنی جگہ سے اکھڑ کے ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. پھر شرک سے نکلنے والے جو کام ہیں اس درخت سے، وہ کون سے اچھے ہیں؟ غلاظت، گندگی، بدبو. حقیقت ہے یہ ساری سوغات ہیں ان جگہوں کی. آپ کبھی بت خانوں میں جائیں اور اس کے ارد گرد کے ماحول دیکھیں تو کتنی بدبو ہوتی، کتنی غلاظت ہوتی ہے. جہاں بھی شرک ہوگا وہاں یہ گندگی نظر آئے گی. مجھے بھی بڑا اتفاق ہوا، میں اپنے نواسوں کو ذرا ملتان لے گیا. وہاں ملتان میں بڑے بڑے جو زیارت گاہیں بنی ہوئی ہیں، لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. جب اندر گئے تو یقین مانے اتنی بدبو، اتنی گندگی. تو جوتیاں اتار کے جب ہم اندر گئے تو اتنی بچے گھبرا گئے، رونے لگ گئے، میرے ہاتھ پکڑ کے چلائیں نکلیں یہاں سے، نکلیں یہاں سے، کہاں لے کے آ گیا. اور میں کہوں بھائی آؤ دیکھو ذرا، یہ ایک حقیقت ہے. یعنی میں خود آسٹریلیا جا رہا تھا تو ہانگ کانگ میں ہمیں 8 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا اسٹے ملا. تو ہم گئے 5 اسٹار ہوٹل پی سی میں، انہوں نے ہمیں جگہ دی. اب وہ ہوٹل ہے، ایک ایک کمرے میں بت رکھا ہوا، اتنی بدبو، اتنی گندگی، یعنی سویا نہیں گیا ہم سے. ایک حقیقت ہے. لیکن جہاں یہ شرک نہ ہو وہ جگہ صاف ستھری. تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں گندے کلمہ شرک کی مثال ایک خراب درخت کی سی ہے جسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے اور اسے کچھ استحکام نہ ہو، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو پاکیزہ کلمہ انسان بولے لوگ اثر لیتے ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا. یہاں آخرت سے مراد کیا ہے؟ موت کا وقت. یعنی موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کلمہ جو ہے نا، کلمہ طیبہ نصیب کرے گا. وہ جاتے جاتے اناؤنس کر جائیں گے ہم دنیا میں اس طرح رہے اور اب جا رہے ہیں تو اس طرح جا رہے ہیں. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، مگر اس موقع پر اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، انہیں نہ کلمہ نصیب ہوتا ہے اور آئیں بائیں شائع کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں. اور اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہر ایک کا انجام بہتر بنائے. الم تر الی الذین بدلوا، کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا؟ یعنی اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، کفار مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی نعمت یعنی ایمان، رسول، وحی، یہ سب ان کے پاس آئی، مگر انہوں نے انکار کر کے کفر کو پسند کر لیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جا اتارا. خود نہیں بلکہ پوری قوم کو بھی اس جگہ لے گئے جہاں خود بھی ڈوبے، دوسروں کو بھی ڈوب لے گئے. یصلونہا، جو جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بہت بری قیام گاہ ہے. وجعلوا للہ اندادا، ان کا قصور یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے کئی ہمسر بنا ڈالے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکا دیں. آپ ان سے کہیے مزے اڑا لو، فإن مصیرکم الی النار، آخر تمہیں دوزخ کی طرف ہی لوٹنا ہے. قل لعبادی الذین آمنوا، اللہ کے نبی میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں، اس سے توحید برقرار رہتی ہے، کلمہ ٹھیک رہتا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ کچھ نہ کچھ خرچ کیا کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی. کیونکہ جو خرچ کریں گے کل کو یہی چیزیں کام آئیں گی، اللہ تعالیٰ ان کا ریوارڈ دے گا. ورنہ یہاں کی طرح جو بزنس ہے وہ بھی نہیں ہوگا، نہ دوستی کام آئے گی. اکیلا بندے کا عمل اور یہ خوبصورت چیزیں اس کے لیے بڑی مفید ہوں گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے تمہارے کھانے کو پھل پیدا کیے، نیز تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا، اللہ کے حکم سے سمندر میں یہ رواں ہو، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم جس طرف چاہتے ان کا رخ بنا لیتے ہو. وسخر لكم الشمس والقمر، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا، ان کو بھی مسخر کر دیا. ان کی تصغیر یہی ہے کہ ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. دھوپ ہے، چاند کی کرنیں ہیں، اس کی روشنی ہے، سمندر کا مد و جزر، یہ سارے اثرات جو ہیں یہ ہمارے لیے مفید ہیں جو لگاتار چل رہے ہیں. وسخر لكم الليل والنهار، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام پہ لگا دیا ہے، یعنی تمہاری خاطر ہی ان کو مفید بنا دیا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا وہ بھی اس نے تمہیں دے دیا. اور حقیقت تو یہ ہم نے کہاں مانگا ہے، مراد یہ کہ ہمارے جسم کی جو ضرورت تھی، ہماری ذات کو جو ضرورت تھی وہ اللہ نے ہمیں دے رکھا، ہم نے مانگا نہیں ہے، اس نے پہلے سے ہی بندوبست کر دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی بھی ان کا حساب یا ان کا شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکر. تو اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، تندرستی ہے، رزق ہے، میں کہتا ہوں سماعت ہے، بصارت ہے، شکل و صورت ہے، میں کہتا ہوں ایک ایک شے کو انسان دیکھتا جائے تو کیا کچھ اللہ نے دے رکھا ہے. سانس ہے، لیتے ہیں باہر نہیں آتی تب بھی مرتے ہیں، اور اندر جاتی ہے، اندر جا کے باہر نہیں آتی تب بھی مرتے ہیں. یعنی ایک سانس میں بھی دو نعمتیں ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو پرامن بنا دے، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. بتوں کی پوجا ہم سے نہ ہو، بہت ہی بڑی بری بات ہے، اور یہ نبیوں کی دعا ہے. حقیقت یہ ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان معبودوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہذا جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے بحیثیت نبی کے میری نافرمانی کی تو ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. نافرمان کے لیے بھی دیکھیے نبی کی دعا ہے، یہ نبی کا اخلاق ہوتا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، پانی نہیں، تاکہ وہ نماز قائم کریں، صرف اس لیے کہ گھر تیرا ہو اور میرے بچے پاس ہوں اور نماز کم از کم پڑھ سکیں، تیری عبادت کر سکیں اور تیری ہی کریں. پروردگار بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما، توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے. روٹی چھوٹی تو دے دے گا لیکن ہم چاہتے ہیں عمدہ پھل اس بستی والوں کو عطا فرما. کیسی دعا ہے اور کیسی اللہ تعالیٰ نے سنی ہے. شاید وہ پھل ہمیں یہاں نہیں ملتے جو وہاں مل جاتے ہیں. ربنا انک تعلم ما تخفی وما نعلن، پروردگار ہم جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے. زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. الحمدللہ الذی وہب لی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند عطا کیے. بلا شبہ میرا پروردگار دعاؤں کو سنتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا. پروردگار میری یہ دعا قبول فرما. بڑی خوبصورت دعائیں ہیں یہ دعائیں، ہمیں اپنے حق میں بھی اور اپنی اولاد کے حق میں بھی کرنا چاہیے.
اور پھر ربنا اغفر لی ولوالدی، پروردگار مجھے بھی، میرے والدین کو بھی اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جب حساب لیا جائے گا۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، مومنو یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا، یہ بڑے حوصلہ دلانے والی آج کل کے جو حالات ہیں نا، ہم پیٹتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے، یہ آیتیں جو ہے نا بڑا حوصلہ دلانے والی ہیں، بشرطے کہ ہمیں اللہ پر یقین ہو اور ہم اس کے بندے بن کے رہیں۔ مومنو یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ یوں اپنے سر اٹھائے اور سامنے نظریں جمائے دوڑ رہے ہوں گے، یعنی ان کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے تن بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، اور ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف بھی مڑ سکیں، یعنی اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے ہم کس حالت میں ہیں، اور دل گھبراہٹ کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے، یہ ان کی حالت ہوگی، شدید گھبراہٹ اس دن ہوگی۔ وانذر الذین، اللہ کے نبی آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب انہیں آ لے گا تو اس دن ظالم کہیں گے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت اور مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اب اس وقت یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب میں فرمائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس دن سے پہلے قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں، آ گیا نا، وہ کر دیا نا سرنڈر۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں آباد ہوئے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، شرک کیا تھا، کفر کیا تھا، تم انہی کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، اور تم پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ ان سے ہم نے کیا سلوک کیا تھا، اور تمہارے لیے ان کی مثالیں بھی بیان کر دی تھی۔ یعنی بعض ایسے علاقے بھی تھے جن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، پھر یہ آئندہ کی نسلیں آئیں اس علاقے کو آباد کر کے وہاں سیٹل ہو گئی، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور پھر تمہیں پتہ بھی تھا کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ آج بھی دیکھیں یہ کھنڈرات جو ہمیں ملتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ہم کہتے ہیں لو جی ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا، کوئی پتہ چلا ہے کہ وہاں کوئی شہر آباد تھا، اور پھر ان کھنڈرات کا ہم نام رکھتے ہیں، دنیا کے لیے سیرگاہ بنا دیتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، اور عبرت حاصل نہیں کرتے کہ بھئی یہ سارا آباد علاقے، شہر، ان کے برتن، ان کے چیزوں کے استعمال کی چیزیں، وہ سارا کھود کھود کے جو ہمیں اللہ دکھا رہا ہے یہ کیا چیزیں تھی، یہ کیوں سب کچھ ہوا کہ زمین کی تہوں میں یہ دب گئے، ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں کوئی آباد بھی تھا۔ وقد مکروا مکرہم، ان لوگوں نے حق کے خلاف خوب چالیں چلی، وعند اللہ مکرہم، حالانکہ ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چالیں ایسی خطرناک تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائے، یہ ان کی حالت تھی۔ کفر میں اتنے ضدی تھے کہ نبیوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف انہوں نے جو بھی طریقے اختیار کیے کہ کسی طرح ہم ان کو روک سکیں، کسی طرح ان کا پیغام آگے نہ پھیل سکے، انہوں نے چلی، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ان کی چال تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر چلی، بچا کون، نقصان کس کو ہوا۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، اللہ کے نبی یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا نہیں کرے گا، پورا کرے گا، تم جیتو گے یہی ہاریں گے، تم بچو گے یہی سزا جھیلیں گے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ یقیناً سب پر غالب اور انتقام لینے پر قادر ہے۔ بس اتنی بات ہے، رسولوں اور نیک لوگوں سے اللہ وعدہ اس وقت کرتا ہے جب وہ بھی اس کے بندے بن کے رہیں، تب اس کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن یہ زمین اور آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور لوگ اکیلے اور زبردست اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے لبادے تارکول کے ہوں گے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی، چاروں طرف سے آگ ہوگی، آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے، اپنے اپنے انجام پہ پہنچ جائیں۔ باقی یہ کہ ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ فوراً حساب چکا دینے والا ہے، اس نے ایک کلک کرنا ہے، بندوں کے ریکارڈ ان کے سامنے آ جائے۔ آج بھی کتنے بلینز کا حساب ایک کلک سے ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتا؟ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے۔ یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو خود بھی انسان پہنچائے اور دوسروں تک بھی پہنچائے، تاکہ لوگ اس سے وارننگ لیں، آگاہ ہوں،
ان کو انتباہ ہو جائے. وَلِيَعْلَمُوا، اور اس لیے بھی کہ وہ جان لیں کہ انما هو الہ واحد، کہ اللہ صرف وہ ایک ہی ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے بھی کہ عقل مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں. یہ ہے قرآن مجید کی برکتیں، اس کے فائدے اور اس کے اثرات. حقیقت ہے یہ کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس قرآن مجید سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.